السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے صلاح، جس کا اردو میں ترجمہ نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سوال بیسیکلی نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ زیادہ سوال جب نان مسلمز، جب مسلمان ہوتے ہیں یا وہ مذہب کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں لوگ یہ اس ٹائپ کا سوالات زیادہ کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو یوں سمجھیے کہ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی یا آج بھی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں اور اس کے مطابق سوچ اور فکر کرنے کی کوشش کریں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ اگر آپ قرآن پہ ہی زیادہ توکل کرتے ہیں یا قرآن ہی پہ زیادہ زور دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہ سوال جو ہے اتنا کامن ہے کہ اس لیے اس کا بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا قرآن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز اپنے الفاظ میں۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے، چاہے کسی نے پڑھا ہو قرآن یا نہ پڑھا ہو، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے اندر جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی خطاب کیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے، اور نبی اور رسولوں کو بھی خطاب کیا ہے، ان کے ذریعے بھی ہم تک یہ پیغام ہمیں پہنچایا ہے۔ تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں قرآن مجید جو ہے کتاب اللہ کی، وایا جبرائیل علیہ السلام اور بقیہ پیغمبر انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ انفارمیشن آج ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے پاس۔ وہ میڈیمز ہیں، یہ وہ ذریعے ہیں، رسول جتنے بھی قرآن مجید میں مینشن ہیں انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، روح الامین اور انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام جو ہے انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب یہ صلاح جو ایک لفظ ہے، اس کا ایک لفظی معنی ہے۔ اس کو انگریزی میں اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ، کیونکہ لینگویج اردو جو ہے محدود لینگویج ہے، انگریزی ذرا وسیع لینگویج ہے، اس کے معنی ہے پریئر۔ جب پرے کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پرے کر رہے ہیں، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق قائم کر رہے ہیں۔ پرے کے معنی اردو میں، نماز کے تو نماز کے کوئی معنی نہیں بنتے ذہن میں، بس یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہندی میں کیا کہتے ہیں وہ پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ لفظوں میں پرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور آپ کا ایک رابطہ ہو رہا ہے، ایک واسطہ، ایک کمیونیکیشن ہو رہا ہے۔ جیسے اگر فرض کہ میں آپ سے مخاطب ہوں یا ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ پرے نہیں کہلائے گی، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں آپ سے تو وہ پرے نہیں کرائے گی، یا میں ای میل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے لیٹر لکھ رہا ہے، ای میل کر رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے بات کر رہا ہے، اتنے سارے میڈیمز آ گئے۔ تو آپ بات چیت جب ہم کر رہے ہیں آپس میں تو ہم اس کو بات چیت کہہ رہے ہیں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں یا اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ پرے کہلاتی ہے۔ اللہ کا کلام سے تعلق آپ کا انسان کا تو پریئر کر رہے ہیں، پریئر۔ تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، کرسچن مذہب ہے، جوڈازم ہے، بدھسٹ مذہب ہے، یہ سب کوئی جھک کے، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو نیل ڈاؤن کر کے، کوئی یوں کر کے مختلف انداز سے وہ اللہ سے پرے کر رہا ہے، اللہ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اے گاڈ، میری سن لے، مطلب اس طرح جو بات کر رہا ہے وہ اللہ سے پرے کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ جواب نہیں دے رہا۔ انسان پوری کوشش کر رہا ہے اپنی پوری سنسیریٹی سے، ہر مذہب کا آدمی کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہاں سے اس کو جواب نہیں آ رہا۔ تو اس لیے میں انٹروڈکشن میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے
باتیں لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں چاہتا ہوں اس دنیا میں میری اچھی زندگی گزر جائے تو میں اللہ نے دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے، وفی الآخرتی حسنہ اور آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار اور مجھے عذاب سے بچا لے. تو یہ میں نے کہا، لیکن یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں، یہ اللہ نے کلام میں اپنے کتاب میں ہمارے انسانیت کے لیے اس کو پکارنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں رسولوں کا بیان بھی ہے، اللہ کا بھی بیان ہے، اور انسان کی طرف سے بات لکھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، خاص تعریف ہے رب العالمین کی. تو انسان کی طرف سے بات بھی لکھی ہے اور اللہ کی طرف سے جوابات بھی لکھے ہوئے. تو یہ اللہ کی طرف بات، اللہ کی طرف ہماری التجا، ہماری دعا ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ ہی نے بھیجے ہوئے الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں صلاح. صلاح مطلب پریئر مطلب بات چیت اللہ سے. تو ٹو وے کمیونیکیشن جو ہو رہا ہے صرف قرآن کے ذریعے انسان اللہ سے کر رہا ہے. یہ بات امپورٹنٹ سمجھ لیں. آپ ٹو وے کمیونیکیشن جب ہوتی ہے تو کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتا ہے. تمام دنیا کے مذاہب میں ایک طرفہ بات کی جا رہا ہے، اے خدا ہماری یہ کر لے. اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں آج صلاح اگر سمجھ میں آ گئی تو آئندہ سے آپ کی جو نمازیں ہیں وہ دو طرفہ ہو جائے گی، ورنہ ایک طرفہ ہے. کیونکہ آپ پڑھ تو قرآن رہے لیکن سمجھ تھوڑی نہ کیا کہنا اللہ سے آپ. اور جب سمجھ نہیں رہے آپ تو آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہو رہا اللہ سے. وہ عربی میں بس ایک چیز پڑھ لی. ایکچوئل مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا، جس کے واسطہ، واو سین توئے، واسطہ اللہ کے واسطے، یہ تعلق جو ہے یہ ہے نماز کا معنی. تو اس میں قرآن مجید میں، اس لیے میں انٹروڈکشن بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے بھی بیان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری طرف سے بات لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم کو یہ دو طرفہ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم آیات نماز میں پڑھتے ہیں. جب ہم نماز میں صرف آیات دہرا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہاں ہیں؟ آپ بول رہے ہیں کیا؟ آپ تو صرف وہ بول رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا. تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کون سی بات ایسی کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، وہ کون سی بات کہ جس سے آپ کا تعلق بن رہا ہے. وہ نماز میں آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ نماز کیا ہے. یوں تو ہم الحمد تو سبھی پڑھ رہے ہیں، الحمد کے معنی نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ہمارے لیے بھیجا، الفاظ بھی اس نے بتائے. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے فرض کریے میری زندگی میں ایک پرابلم ہے اور میں وہ چاہوں کہ نماز میں اللہ اکبر، اے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے میرا، یہ تو کر دے، بہت پریشان ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا میں. یہ دنیا کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں. مگر وہ پریشانی کی مطابقت میں آیت ہے ایک، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے. وہ آپ مجھے پریشانی بتائیں، میں آیت بتاؤں گا آپ کو، تو وہ آپ نماز میں دہرائیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، یہ پرابلم آسان ہو جائے گی. کیونکہ ہم سب ایک ہی نفسیات پہ بنائے گئے ہیں اور ایک ہی وجہ کی ہماری سوچیں ہیں اور ایک ہی وجہ کی ہماری پریشانیاں ہیں. تو وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ نے وہ کسی کا سوال کہ میں نے ڈھونڈا تو ادھر آیت مل گئی، فلانے کے سوال ہے تو ادھر آیت مل گئی. تو اس ذریعے کے تحت آپ اس سچویشن کے مطابق وہ آیتیں تلاوت کریں سورہ فاتحہ کے بعد جس سے آپ کی زندگی میں جو مسئلہ چل رہا ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی کمیونیکیشن اسٹیبلش محسوس کرتے ہیں آپ، اور آپ کا اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے. یہ واسطہ ہے نماز جو ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نماز کا طریقہ. جبھی پوری دنیا کا انسان نام کے مسلمان جو لیبل مسلمز ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں نماز کا طریقہ کیا ہے، کہ ہم اللہ سے کیسے واسطہ کریں، ایسے کمیونیکیٹ کیسے کریں. قیام، رکوع، سجدہ تو پتہ ہے، رٹی ہوئے الفاظ بھی پتہ ہے، لیکن ان کو کمیونیکیشن ہو نہیں رہا. انشاءاللہ جب آپ لیکچر ختم ہوگا اللہ نے چاہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو تھوڑے سے صلاۃ کے جو لفظی ترجمے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے ڈکشنری میننگ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ مخلصانہ اور پرہیزگارانہ طور پر روحانی رابطہ. ایک روحانی رابطہ میں نے کہا نا، رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے. روحانی رابطہ یعنی آیات کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس ہے، اس کی روح ہے، اس کے ذریعے آپ رابطہ قائم کر رہے ہیں. اب اللہ سے التجا کرنا وہ کیسے کریں گے؟ وہ آیات میں لکھا ہوا ہوگا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہماری مغفرت کر دے ہمارے گناہوں کی، وہ بھی آپ کو آیت میں مل جائے گا. اس کا شکر کرنا، شکر کرنے کی بھی آیتیں ہیں.
اس کی حمد کرنا تو تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو سورہ فاتحہ تو مسٹ ہی، اس میں تعریف تو ڈیفینٹ ہے، تو وہ ہے. یا اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود آیتوں میں وضاحت کر رہا ہے کس طرح انسان غلطی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے قرآن مجید میں. تو وہ آیت آپ اس کو دہرائیں گے اور اس غلطی کو اعتراف کریں گے، آیت کو یاد کریں گے، وہی آیت دہرائیں گے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک صدقہ ہے، پورا پروسیجر ہے. وہی آیتوں کو آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ اعتراف کر رہے ہیں. یا اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نماز قائم کرنا. اکیلے میں یا سب کے ساتھ مذہبی احکامات پر عمل کرنا، یعنی احکامات جو قرآن مجید میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یعنی ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. جیسے روزے رکھو تو ہم روزے رکھ رہے ہیں تو قرآن میں ہے، تو ان ڈوز اور ڈونٹس کو بھی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے نماز میں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم لوگوں پہ لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ بھی ایک احکام ہمیں پتہ چل گیا. اس احکام کو بھی دہرانا نماز کے اندر ہم دہراتے ہیں. تراویح میں پورا قرآن ہی دہرا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیم ہے، مطلب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نماز ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک واسطہ ہے اللہ سے آپ کی کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو. تمام انبیاء کی نمازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو قرآن جو نازل کیا یا وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انبیاء پر بھی وحی آئی اور نازل ہوا. اسی طرح ہم بھی نماز کے ذریعے ایک رابطہ قائم کریں، یہ ہے اس کا مین مقصد نماز کا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے قرآن میں نماز جو لفظ آیا نیکسٹ پیج پر، مختلف انبیاء اور دوسروں کے ساتھ صلاۃ نماز کے حوالے. یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز جو ہے یہ کچھ 14 سال پہلے سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی. یہ دیکھیں آپ سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی 58 اور 59 آیت میں آدم اور اس کی ذریت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا اس آیت میں. یہ میں ریفرنسز دے رہا ہوں، اس کے مقصد یہ ہے کہ آدم اور اس کی ذریت کے ساتھ نماز کا ریفرنس آیا. مریم سورہ 19 58 اور 59، نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر آیا. پھر مریم 19 58 اور 59 میں ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت بھی اس میں مینشن ہے. پھر سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی 55 آیت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا لفظ ہے، نماز آیا. سورہ ہود 11 سورت ہے، اس کی 87 آیت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ان کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے. پھر سورہ طٰہٰ 20 اس کی 14 آیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. سورہ آل عمران 3:39 زکریا علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے. مریم 19 اس کی 31 آیت عیسیٰ السلام کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 آیتیں ہیں، توبہ 9 103، پھر سورہ نساء 4:102 اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ مزمل 20 آیت، یہ تینوں آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. آل عمران 3 اس کی 43 آیت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے. لقمان 31 اس کی 17 آیت میں بھی لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے نماز کا. اچھا مریم 19 اس کی 58 اور 59 ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل ان کی ذریت کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. البقرہ 83 آیت بنی اسرائیل ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. البقرہ 153 ایمان والوں کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. سورہ نساء 4 اور اس کی 142 آیت منافق لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. منافق وہ لوگ ہیں جو مان بھی رہے ہیں نہیں، کنفیوز لوگ، وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں. تو یہ میرا بتانے کا بھی صرف یہ مقصد تھا کہ جو نماز ذریت آدم نے پڑھی یا ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی ذکر ہے وہ ایک کانسٹنٹ نماز ہے. جو بھی نماز کا ذکر میں نے تمام ان کے حوالے بتائے ہیں آپ کو، یہ کہیں نہیں کہ 40 سے 30 ہو رہی ہیں، 20 سے 10 ہو رہی ہیں، یہ 10 سے 5 ہو رہی ہیں. 100% جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہ ایگزیکٹلی وہی نماز کا ذکر ہے، اس میں فرق نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذریت آدم تھے وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں، اسرائیل علیہ السلام وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں. سارے لوگ جو نماز قائم کر رہے ہیں تو 100% وہ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی کبھی بھی اس پہ تبدیلی اور چینج نہیں ہے، اور نہ وہ 50 سے 5 ہوئی. یہ ہے اصل بات سمجھانا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیے
یوں تو ہمارا تمام مساجد کا جو قبلہ رخ ہے، قبلہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے کعبے کی طرف؟ وہ دیکھیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. آل عمران 396 اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کیا لوگوں کے لیے جو بکہ کے ساتھ ہے. یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو تمام انبیاء جو ہیں، جتنے انبیاء ہیں، اور اللہ نے اب فزیکلی دنیا میں ایک جگہ بتائی، ایک جگہ جس کو کہتا ہے یہ پہلا گھر ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کعبہ. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ، یہ پہلا گھر ہے تمام انسان کے وضع کیا گیا. لَلَّذِي بِبَكَّةَ کے ساتھ ہے مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو جیسے کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے. اب یہ پہلا گھر جو ہے یہ ہدایت کی جگہ ہے اور مبارک جگہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس گھر سے ہم کیا ہدایت لیں، اس گھر سے ہم نے کیا ہدایت لینی ہے اور مبارک جگہ کیا ہے وہ. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے اللہ کا گھر جو پہلا گھر ہے وہ ہدایت کی جگہ ہے. اب آپ دیکھیے کیا ہوا سورہ آل عمران 3:97 فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس گھر میں ابراہیم کا مقام واضح آیت ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا. اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کفر کرے گا بس بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے. اس آیت میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر میں، اللہ کا جو گھر ہے کعبہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے کہا میں اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے. اور صلاۃ کو انہوں نے جب ان کو بتایا گیا تھا، گھر کی نشاندہی کی گئی تھی، تو اس میں طواف بھی تھا، قیام رکوع سجود بھی تھا. تو انہوں نے اس کو ایز اے یونٹ صلاح کہا، ایک چیز. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام قرآن مجید میں اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہے امام. وہ ہم سب کے امام ہیں اور تمام انبیاء بھی امام ہیں. تو اللہ نے ان کا مقام ابراہیم یہ بھی بتایا کہ واضح آیات جو ہیں وہ بھی مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اللہ کے گھر میں بنا واضح آیات، اور دوسرے ساتھ ساتھ بنا امام کا کہ آپ امام ہیں. یعنی جہاں امام صاحب کھڑو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امامت میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. یہاں پتہ چلیے مقام ابراہیم ہے. ہمارے معاشرے میں کون گیا حج عمرے پر؟ حج عمرے پہ گئے نا آپ لوگ؟ آپ گئے نہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ اگر حج پہ جائیں گے عمرے پہ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک پاؤں کے نشان نے بنائے ہوئے ہیں. اس کو انہوں نے ایک خاص ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر، اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. تو یہ بات سمجھیں، یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ اس کو مقام ابراہیم سمجھ رہے ہیں. مقام ابراہیم جو ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہ امام نماز جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، جو فرض نمازیں ہیں وہ کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جو ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کعبہ کے 4 کارنرز ہیں، کعبہ جو ہے 4 کارنرز کے ساتھ ہے، اور جہاں جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے، کعبے کے اندر ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے، وہ دروازہ جو ہے اس دروازے کی جو سائڈ کی دیوار ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے ایک دیوار یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یوں یہاں سے ایک دیوار ہے، دیوار کے ساتھ کارنر پہ جو ہے نا دروازہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی کونے میں حجر اسود ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. اس دروازے کے ساتھ جو دیوار ہے جب تو یہاں تک ہے، تو اس کے یہاں سینٹر میں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پہ. ہمیشہ صدیوں سے وہیں پر فرسٹ جو بالکل سب سے دیوار کے ساتھ جو پہلی جگہ ہوتی ہے وہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اس دیوار کے سینٹر میں. اس کے پیچھے جائیں گے دور جا کے وہ انہوں نے فٹ جہاں ان کے پاؤں کے نشان کا ایک وہ بنا رکھا ہے، اسے کہہ رہے ہیں مقام ابراہیم ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہاں، اب وہ آج کل وہ ماربلس لگے ہوئے ہیں. اس ماربل لگنے سے پہلے کیا تھا؟ وہاں مٹی ہوگی، اور جب ایک جگہ کھڑے ہو گے مٹی پہ کھڑے ہو گے تو اس کا ایک امپرنٹ آ جائے گا. اس امپرنٹ کو انہوں نے گولڈ کے اندر کر کے پیچھے رکھ دیا ہے.
یہ بتانے کہ یہ اس دیوار کے کعبے کی اس دیوار کے حصے یہ مقام ابراہیم ہے. ایکچوئل جو امام صاحب پڑھا رہا ہے نماز وہ ہے مقام ابراہیم, سمجھ رہے؟ تو وہ اس فٹ پرنٹ کو پیچھے لے گئے, اور یہ آج بھی دنیا میں عربوں میں اور لوگوں میں بحث چل رہا ہے کہ اس فٹ پرنٹ کو آگے لاؤ. وہ پیچھے سے لیں گے, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور آگے کر لے جائیں گے طواف پہ وہ پرابلم کریٹ کرے گا, تو اس لیے وہ پیچھے لے گئے اس سائڈ پہ, اور امامت میں وہیں پر نماز پڑھائی جاتی ہے. چار طرف کعبے کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں دیوار کے, چار اس کے وہ ہیں کارنرز, دیواریں ہیں چار, جیسے یہ ہے اور ایک یہ ہے, اور یہ یہاں فرض کے امامت کر رہا ہے وہ, تو یہاں سے بھی کر سکتا ہے امامت, یہاں سے بھی کر سکتا ہے, یہاں سے بھی کر سکتا ہے امام, لیکن وہ ہمیشہ یہیں کھڑا ہوگا سینٹر, دیوار کے سینٹر میں. یہ فیکٹ ہے, وہ ہے مقام ابراہیم, وہ امام صاحب کی جگہ کھڑے ہونے کی. تو اب سورہ البقرہ 2 کی 125 میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا, اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, امن کی جگہ اور ثواب کی جگہ گھر کو بنا دیا. پہلے بتایا تھا مبارک بنایا اور ہدایت کی جگہ بنایا. اب وہ ہدایت جو تھی اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں سے اب آپ کو بتا جائے. امام ابراہیم علیہ السلام ہے, مقام ابراہیم آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہاں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, لے لو, مِن مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ, یہ جو نماز ہے جائے نماز جو ہے اسے کہتے ہیں مصلی عربی میں, عربی میں سے کہتے ہیں مصلی. اس جگہ سے تم نماز لے لو. تو آپ یہ دیکھیں پورا نماز کا طریقہ فارمیٹ کے سمیت پورا کمپلیٹ ایک ورڈ کے اندر ہے, مصلی. نماز کی جگہ جو ہے وہ ہے مصلی, اور وہاں سے تم لے لو. تو امام صاحب جو کھڑے ہو رہے ہیں وہاں نماز پڑھانے کے لیے, وہ کس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ زور سے بولیے پلیز. ابراہیم علیہ السلام کا مقام. اور جو وہ نماز پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے, وہاں سے کہہ رہے ہیں تم لے لو اپنی نماز. جہاں کہیں بھی وہ ہدایت کی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے, وہ ہدایت کی جگہ ہے, مبارک جگہ ہے. تو اللہ کہہ رہے جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں سے لے لو. وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, مِن مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پر جو آج بھی امام جو نماز قائم کر رہا ہے وہ رفع یدین سے, اور وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں اس طرح نماز قائم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک حنفی مسلک ہے, وہاں پر حنیفی مسلک کے لوگ نماز بھی قائم کر رہے ہیں, شافعی مسلک کے بھی لوگ نماز قائم کر رہے ہیں آج بھی, اس وقت بھی اور آج بھی. حنبلی مسلک کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, مطلب شیعہ جو ہیں ان کے اپنے طریقے, 5 طریقے سے وہاں نماز قائم تھی سوائے امام کے. وہ ایک امام کا ہو گیا, 4 اور, ایک امام کا طریقہ اور 5 طریقے ہو گئے. حدیث میں 5 طریقے لکھ دے بھائی, اس طرح بھی کر رہے ہیں, اس طرح بھی کر رہے ہیں, ایسے بھی کر رہے ہیں, سب لکھ دیے گئے. اور وہ حدیث میں 5 طریقے ہیں. اب آپ کون سا طریقہ سلیکٹ کریں گے جی؟ آپ بتائیں, آپ سب بتائیں کون سا طریقہ 5 میں کون سا سلیکٹ کریں گے؟ مقام ابراہیم والا. اب آپ بات سنیے. تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی جان دیکھیے آپ کوئی سا, مجھ سے میں نے کہا 5 میں سے, کہنے لگے حدیث میں 5 طریقے کو صحیح سمجھتے. ایک صاحب کہنے لگے 5 طریقے صحیح ہیں, کوئی سے بھی طریقے سے ساتھ قائم کرنا, طریقے کی بات ہو رہی ہے, اب فارمیٹ پہ بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا 5 طریقے سے نماز اگر صحیح ہے تو میں آج سے 5 طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے نماز پڑھی. تو میں نے شیعہ طریقے سے پڑھ رہا ہوں. پیچھے مقتدی بھائی کو کیا معلوم میں ہاتھ کب چھوڑوں گا کب باندھ دوں گا. وہ پیچھے والا مقتدی کسی پریشانی بھائی کیسی نماز پڑھا رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ غور سے سنیے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقے سے نماز قائم کی ہے اور 5 طریقے صحیح ہیں, تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں 5 طریقے سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے 5 طریقے سے قائم کیے تو آپ 5 طریقے سے کریں.
اور اگر آپ 5 طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ رسول اللہ کو فالو نہیں کر رہے. یو آر فالوئنگ دی امام. آپ امام کو فالو کر رہے ہیں, رسول اللہ کو نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جو مصلی قائم ہے وہی طریقہ ہے, تو وہی طریقے کو آپ نے اپنانا ہے تاکہ دنیا میں ایک ہی طریقے کا نماز ہو جائے. لیکن اگر آپ 5 بنائیں گے تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں. اگر 5 طریقے سے آپ کا ایمان ہے, کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں 5 طریقے سے رسول اللہ نے پڑھا, تو 5 طریقے سے پڑھیں. پھر آپ ایک طریقہ کیوں اپنایا بھائی؟ اس کے معنی اس امام کو فالو کر رہے ہیں آپ. سمجھ آ رہی بات کوئی ڈیفیکلٹ بات ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جب اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, نماز کی جگہ وہاں سے لے لو, تو وہاں ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہمارے یہاں سینٹر پہ قائم ہے, تو مصلی ہم نے وہاں سے لینا ہے. تو یہ سمجھ لیے 4-5 طریقے آج بھی امامت کرنے کے بعد صلاح جب مسجد حرام میں قائم ہو جاتی ہے, بعد میں لوگ آتے ہیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اور پھر وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے اور پھر بیٹھ کے درس بھی دیتے ہوں. یہ سلسلہ آج بھی قائم ہوا ہے. اب دیکھیے مساجد کیسے بنتی ہیں. یونس 10 اور 87 آیت ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی, اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو نشاندہی کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور صلاۃ قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دے دیں. اب ہمیں یہ جو کانسیپٹ بنا ہے کہ مساجد جو ہیں اور یہ گھر جو ہیں ان کو قبلہ, مسجد حرام کی جو قبلہ نا, قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن آف بلیف یا سامنے رخ. تو تمام مساجد جو ہیں, پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے بھائی کو, کہ وہ مصر کے اندر گھروں کو قبلہ بنا لیں. گھروں قبلہ بنانے کا مقصد یہ کہ ان کے گھر جو ہیں, جیسے مساجد جو ہوتی ہے اس کا جو قبلہ کے معنی فرنٹ کے ہوتے ہیں, سامنے کے بھی ہوتے ہیں, ڈائریکشن آف بلیف اور سامنا, کہ وہاں پر جو مساجدیں اور گھر جو اس کا فرنٹ جو ہے مسجد حرام کا حصہ بن جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے بھائی کو, کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں, کیونکہ فرعون جو تھا بڑا سرکش تھا اور بڑا وہ پابندیاں لگا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو. جب انہوں نے آزاد کرایا تو انہوں نے, اللہ نے کہا تم گھروں کو ہی قبلہ بنا لو. گھروں قبلہ کا بنا جیسے کہ آپ یہ ایک طرح سے گھر ہے, یہ مسجد نہیں ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسجد نہیں, گھر ہے. گھر کو ہم نے یہ ڈائریکشن آف بلیف اس کی بنا دی کہ اس طرف جو ہے اس کا, یہ یہاں سے لوگ آئیں صلاۃ قائم کر لیں, صلاۃ کی جائے. اس کو آپ مسجد نہیں کہہ سکتے, یہاں پر صلاۃ قائم کی جاتی. مسجد وہ ہوتی ہے جس میں سوائے صلاۃ کے اور کچھ نہیں ہوتا, یا اعتکاف جو اس مسجد حرام کا حصہ بننا ہے. تو مسجد جو ہوگی وہ ایگزیکٹلی مسجد حرام کا حصہ ہونی چاہیے. تو یہ جو گھر بنایا, یہ گھروں کو بھی آپ بنا سکتے ہیں قبلہ. یعنی اگر آپ فرض کریے نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, کرسچن اسٹیٹ ہے, جوئش اسٹیٹ ہے, یا آپ رشیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر, یا چائنا میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسجد کا الاؤ نہیں ہے, تو آپ گھروں کو بنا لیں قبلہ. یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے انڈر پاور میں گھروں کو اللہ نے وحی کر کے کہا تم گھروں کو قبلہ بناؤ اور صلاۃ قائم کرو. یہاں لکھا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور صلاۃ قائم کرو. صلاۃ قائم کرو, گھر میں کر لو. پھر آگے سورہ الاعراف 7:29, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو, جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے, رب نے کہا کہ کس کے ساتھ وہ کرو, اور اپنے چہروں کو قائم کرو ہر مسجد کے نزدیک. یعنی آپ مساجد میں جا کے نماز قائم کریں. جو مساجد کا کانسیپٹ بن رہا ہے اس کا ڈائریکشن وہ بن رہا ہے, ہر مسجد فیس کر رہی ہے نا مسجد حرام کو. تمام دنیا کی مساجد جو ہیں وہ اس مسجد حرام کا شطر ہیں, حصہ ہیں, ایک حصہ بنی ہوئی ہے. تو آپ جا کے وہاں صلاۃ قائم کر کے آ جاتے ہیں اور اعتکاف بھی کر لیتے ہیں. اور جو اس مسجد حرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی ہے آج تک, اس صلاح جو وہاں مسجد حرام میں قائم ہے, وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرے ہوئے ہیں, تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں, تبھی تو نہیں کر رہے, اس کو اپنا نہیں رہے. تو ان کو اللہ بتاتا ہے یہ جو مشرک لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں سورہ الانفال 8:34 اور 35, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس کے پر سرپرست اولیاء نہیں ہیں، اس کے سرپرست اولیاء ہیں تو سوائے جو تقوی حفاظت کرنے والے ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے، پس عذاب چکو ساتھ جو تم کفر کرتے ہو۔ دیکھیے یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں، یہاں جتنے حضرات آئیں اور جب بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں لوگ یہ غور کریں کہ ہم کیا مسجد حرام کے امام کو غلط سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ رہے ہیں؟ کون سمجھ رہا ہے صحیح؟ ہاں، کیونکہ آپ اپنے گھر کی جو نماز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس امام کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور اس مسجد حرام میں جو نظام قائم ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں، ان کے اوپر ہمارا قابض ہونا، وہ غلط ہیں، ان کو نکال باہر کرو، ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس کے صحیح اولیاء ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متقین اولیاء ہیں۔ تو اللہ ہر زمانے میں اس مسجد حرام کے امام وہی رکھے گا جو متقین ہے۔ یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد حرام کے کو سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا۔ آپ نے ہسٹری میں بت ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے مسجد حرام کو بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا نظام آج بھی قائم ہے، وہاں پر صلاۃ قائم ہے، وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت۔ پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، مگر مسجد حرام کا نماز قائم ہوئی ہے، وہاں پر رمضان قائم ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی، بری حالتیں ہوں گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد حرام کی جس نے اپوزیشن کی، کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا، کوئی ہندو نہیں کر رہا، نان مسلم، یہ ہمارے اندر سے جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں مسجد حرام کی۔ وما کانوا اولیاء، اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اولیاء جو ہیں متقین ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکان وتصدیہ، ان کی صلاح، ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے۔ جب مسجد حرام کا امام تلاوت کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہٹ کے جائے گا تو ہم اپنی نماز رکھ کے، تو وہ اللہ کی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے؟ جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کری، اس کے بعد وہ ہٹ گیا، صلاۃ ختم ہو گئی، فرض نماز مسجد حرام میں، اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آن کے آپ کا امام کیا پڑھے گا؟ بتائیں مجھے آپ۔ تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ، تو یہ قرآن کس لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ اس قرآن پہ اس کے معنی سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے، وہ مین نہیں کر رہا، مان نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا۔ وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے، آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے۔ آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے اور جھوٹی جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ، مین تو آپ کر نہیں رہے، آپ اس کو مان نہیں رہے۔ اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا، اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے، ننگے طواف ہو رہے تھے، تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے، تم بلیو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بولو، تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے۔ جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام، اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی، اور میں اپنی نماز پڑھوں گا، اپنا طریقہ بناؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا، تالی بجانا۔ تو آپ کی نماز سیٹی بجانا، تالی بجانا، کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے، وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے، اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو، مگر اس پہ بلیف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں، خود پتہ ہی نہیں نماز کا، نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے، کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے
تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ، یہ ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص، کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے، مقام ابراہیم مصلی کر لو. آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام و تصدیہ، تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی بجا تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب، چکو عذاب، بما کنتم تکفرون، تم آئے تک کفر کرتے آ رہا ہو، صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو، کفر کر رہا ہو. تو یہ سمجھیں کہ آپ آئے ہیں سمجھنے کے لیے، اور میں کوئی زبردستی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا. یہ آیتیں ہر گھر میں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں ہر گھر میں تلاوت کر سکتے ہیں آپ، اور اس کا یہی معنی جو میں کر رہا ہوں، یا کوئی اور معنی آپ نکال کے دکھا دیے.